هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ چوتھی نشست ہے۔ اس نشست میں سورۃ العلق ہی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سورۃ العلق سے متعلق یا کسی بھی سورہ سے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس سورہ سے متعلق فضائل کی بات ہو، سبب نزول کی بات ہو، یا اس سورہ کے تعارف سے متعلق دیگر باتیں ہوں، وہ جانیں گے تو پھر اس سورہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اس سورہ سے متعلق ایک کھوج بھی ہوگی کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ کوئی خاص فضیلت ہوتی ہے تو پھر اس میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں۔ سورۃ العلق کے متعلق جو باتیں بقیہ تھیں وہ آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک بات یہ ہے کہ اس سورہ کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ کی اہمیت بالخصوص اس کی ابتدائی 5 آیتیں جو آغاز وحی کے طور پر آپ علیہ السلام پر نازل کی گئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اب خاتم الرسول ہیں آپ، اور ابتدا اور آغاز میں یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یقیناً اس کے اندر جو معانی ہیں، اس کے اندر جو گہرائی ہے، سبحان اللہ، جب ہم تفسیر کریں گے ان آیتوں کی، جب آپ کو ان باتوں کی صداقت نظر آئے گی۔ یہ ایک عظیم عالم دین ہے شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اس کا جو تتمہ ہے ان کے شاگرد رشید شیخ عطیہ ابن السالم رحمہ اللہ، 1999 میں انتقال ہوا ان کا۔ انہوں نے سورۃ العلق کے آغاز میں لکھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے بھی اس سورہ کی بالخصوص یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں اس کی تفسیر میں کئی صفحات جو ہے قلم بند کی ہیں، اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور علماء کا غیر معمولی دھیان رہا، اس پہ غیر معمولی دلچسپی رہی ان آیتوں سے متعلق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تاسیس کی گئی ہے، آغاز ہے اس میں، تو اس کے اندر کتنے معانی ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ جو ہے اس کی جب ہم تفسیر کریں گے اس کا کچھ اندازہ ہوگا آپ کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، یعنی تتمے کے طور پر شیخ عطیہ ابن سالم نے رحمہ اللہ، کہ 220 صفحے کے آس پاس آپ نے لکھا ہے، لیکن میں نے دیکھا مجموع الفتاوی میں، دیگر کتابوں میں، اقتداء الصراط المستقیم وغیرہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی درء تعارض العقل والنقل ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ہے، ان سب میں پھیلا کے آپ نے لکھا ہے۔ 220 صفحے مسلسل انہی آیتوں کے ضمن میں نے نہیں پایا، البتہ جو ہے یعنی مختلف جگہوں پر آپ نے جو لکھا ہے اگر انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو کم و بیش اس سے بھی زیادہ اور اس کے آس پاس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان آیتوں کی اہمیت سے متعلق بات ہے۔ یہ جو سورہ ہے سورۃ العلق، اس سورہ کے متعلق ایک علوم القرآن کا ایک شق بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا، جسے اہل علم عموماً بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن علوم کو بیان کیا جاتا ہے وہ کئی علوم ہیں، اور یقیناً ایک طالب علم، ایک عالم دین اور تفسیر کو کچھ گہرائی سے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ان علوم کی جانکاری از حد ضروری ہے۔ اس سے پہلوتے ہی برتنا یقیناً قرآن کی تفسیر میں نقص لازم آئے گا اس کے لیے۔ تو ایک بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کون سے آیتیں نازل ہوئیں اور سب سے آخر میں کون سے آیت نازل ہوئیں، اس سے بھی کئی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ متفقہ طور پر اہل علم کے نزدیک یہ بات ہے کہ آغاز کے طور پر سب سے پہلی آیتیں نازل ہونے والی یہی 5 آیتیں سورۃ العلق کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔
یہ ایک معروف قضیہ ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے آغاز میں ایک عظیم عالم دین ہے، کبار تابعین میں سے ہیں، ابو رجاء العطاردی، عمران بن ملحان ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے نکارت ظاہر کی کہ ملحان ان کے والد کا نام نہیں تھا، تیم ان کے والد کا نام تھا۔ 105 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں نوجوان تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو ہے وہ جو ہے مطلب مدینہ آئے، بصرہ میں زندگی گزاری انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں جو صحابی رسول اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہاں پر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، کہا کہ وہ میں ان کی صحبت میں رہتا تھا، ان کے ساتھ میں بیٹھتا تھا۔ کہا کہ وعنہ اخذت هذه السورہ، یعنی سورۃ العلق، سورۃ العلق میں نے ابو موسیٰ الاشعری ہی سے حاصل کیا، انہی سے میں نے پڑھا ہے، انہی سے میں نے سیکھا ہے۔ وکانت اول سورۃ نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی صورت ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، یعنی ابتدائی 5 آیتیں۔ یہ تفسیر طبری کے آغاز میں ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس روایت کے جتنے بھی یعنی اس سند کے جتنے بھی روات ہیں سب شیخین کے روات میں سے ہیں، سوائے امام طبری رحمہ اللہ کے استاد کے خلاد ابن اسلم، وہ ثقہ راوی ہیں بھلے ہی وہ شیخین کی روات میں سے نہیں ہیں، اور اس میں جو حدیث صحیح کے جو شروط ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں، حدیث صحیح ہے وہ جو روایت ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام پر متفقہ طور پر پہلی آیات ہیں جو نازل ہوئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی کتاب بدیل الوحی کے آغاز میں ہے وہ روایت، حدیث عائشہ، بڑی طویل حدیث، اس میں بھی بات مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے اور آپ پر یہی آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں۔ میں یہ بات کیوں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری میں صحیح احادیث، مطلب صحیح بخاری کل کے کل صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ صحیح حدیثیں اس طرح کی بھی ہیں جس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نہیں بلکہ کچھ اور آیتیں ہیں جو سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیتیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحیح حدیث ہے، کلام ہی نہیں ہے اس پر۔ لیکن ان 2 حدیثوں کی تطبیق کیسے ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدیل الوحی میں ایک حدیث عائشہ لائے، معروف حدیث، اسی کے ساتھ میں وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث بھی لے کر کے آئے ہیں۔ کتاب و تفسیر میں سورۃ العلق کی تفسیر میں ان احادیث کو کئی طرق سے لائے امام بخاری رحمہ اللہ۔ مدینہ منورہ کے ایک عظیم عالم دین ہے یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ، 132 ہجری سن وفات ہے ان کا، بہت معروف عالم دین، بڑے عالم دین۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ نبویہ کے ایک نامور شخصیت ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عوف، وہ بھی بہت بڑے عالم دین، عبد الرحمن بن عوف کے فرزند، 10 مبشرہ میں سے، قریشی علماء میں سے جو تابعین میں سے ہیں، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر کے ہم پلہ اس درجے کے عالم دین، بہت معروف عالم دین، مکثرین میں سے، کئی روایتیں مروی ہیں ان سے، 94 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ تو یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا مدینہ نبویہ میں کہ سب سے پہلی کون سی آیات ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی یہ ابتدائی 5 آیاتیں جو سورۃ المدثر کی ہیں۔ ان کو بڑی حیرانی ہوئی، تعجب ہوا، کہا کہ میں تو لوگوں سے یہ سنتے آ رہا ہوں کہ جو ہی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں اور آپ سورۃ المدثر کی پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ بات ایسی ہے کہ بالکل تمہاری طرح ایک معاملہ میرا بھی تھا، تمہاری طرح معاملہ۔ میں نے جابر ابن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ عنہما، میں ان کے پاس گیا، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ سب سے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی؟ انہوں نے سورۃ المدثر ہی کی پڑھی۔ میں بھی یہی تعجب کا اظہار کیا، میں نے کہا کہ لوگ تو سورۃ العلق کا بتلاتے ہیں اور آپ سورۃ المدثر کی پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ لا احدثک ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا احدثک الا ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے جو بیان کیا میں وہی بیان کروں گا آپ کو، میں الگ سے کیسے بیان کروں آپ کو کوئی بھی بات؟ اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں غار حرا میں تھا، جاورت بحراء، میں حرا یعنی حرا جو غار ہے اس میں تھا میں، فلما قضیت جواری احبطت،
جب میں غار حرا سے اپنی ضرورت میں نے پوری کر لی اور میں فارغ ہو گیا وہاں سے، پھر وہاں سے جب میں نیچے اتر کے آیا پہاڑ سے، تو فنو دی تو مجھے ایک آواز دی گئی، مجھے پکارا گیا، تو میں اپنے دائیں اپنے بائیں، فنظرت عن یمینی وعن یساری وعن امامی وعن خلفی فلم ارى شیئا، میں نے کچھ نظر ہی نہیں آیا مجھے، فرفعت رأسی، جب میں اوپر دیکھا، پھر میں اوپر دیکھا تو میں رأیت شیئا، کچھ دیکھا میں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، آپ خوف زدہ ہو گئے، آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں فوراً گھر میں آیا، گھر آ کر کے خدیجہ سے کہا، یعنی رضی اللہ عنہا، ان سے کہا کہ جو ہے دثرونی فصبوا علی ماء باردا، مجھے چادر اڑاؤ اور مجھ پر ٹھنڈا پانی اونڈے لو مجھ پر۔ انہوں نے مجھ سے ایسے ہی کیا، چادر اڑائی مجھے انہوں نے، فصبوا علی ماء باردا، ٹھنڈا پانی بھی مجھ پر بہایا، تب جا کے کچھ افاقہ ہوا مجھے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فنزلت علی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ تب مجھے یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی جو سورۃ المدثر کی ہیں۔ اب دیکھیے دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اگر ایک حدیث صحیح ہو ایک حدیث ضعیف ہو تو دونوں میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا، ضعیف حدیث کو ہم سرے سے رد کر دیں گے، شمار میں نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب دلائل النبوہ، اس میں آغاز وحی کے طور پر ایک روایت وہ لائے ہیں جس میں یہ بیان مقصود ہے کہ جو ہے سب سے پہلے نازل ہونے والی جو آیات ہیں آپ علیہ السلام پر وہ سورۃ الفاتحہ ہیں۔ سند کے اعتبار سے وہ ضعیف روایت ہے، مردود ہے، محدثین نے رد کیا ہے اس کو، تو وہ اور یہ دونوں معارض نہیں ہو سکتے، جیسے قرآن کی دو آیتیں آپس میں معارض نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کی، ویسے ہی قرآن اور حدیث میں بھی تعارض نہیں ہو سکتا، حدیث اگر صحیح ہو تو، ویسے ہی دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو کبھی بھی اس میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ والی بات، ایسا ہو سکتا ہے جیسے قرآن کا معاملہ ہے، لیکن دونوں حدیثیں صحیح ہوں اور دونوں میں بالکل زبردست تعارض ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ محدثین، خیر ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں، اس میں تطبیق کیسے اہل علم نے تطبیق دی ہے اس کو، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان کا جو اصول تفسیر کا جو رسالہ ہے اصول فی تفسیر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے یہ جو سورۃ العلق کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں وہ آپ علیہ السلام پر آغاز کے طور پر نازل ہوئی، سب سے پہلے وہ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد ایک وقفہ تھا، ایک مدت تھی، ایک فترہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا بند ہو گیا تھا۔ پھر اس فترے کے بعد، اس مدت کے بعد، اس وقفے کے بعد جب دوبارہ آیتیں نازل ہوئی تو کون سی تھیں آغاز میں؟ وہ سورۃ المدثر کی تھیں، یہ مقصود ہے اس میں۔ تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ سب سے پہلے سورۃ المدثر کی آیتیں نازل ہوئی، ابتدائی 5 آیتیں، مقصود یہ ہے کہ پہلے ہی نازل ہوئی لیکن فترے کے بعد ان آیتوں سے پہلے کچھ اور آیتیں نازل نہیں ہوئی، یہ کہنا مقصود تھا آپ کا۔ ایک اور بھی تطبیق آپ نے دی ہے شیخ ابن عثیمین نے رحمہ اللہ، آپ نے یہ بھی لکھا کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کر کے آپ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، خبر دی گئی کہ آپ کا یہ منصب ہے، اور پھر یہ منصب کی جو مسئولیت ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو جا کے بتلائیں، وہ نہیں کہا گیا، اس کا تعلق رسالت سے ہے۔ جب سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کی گئی تو آپ کو رسول بنایا گیا، یہ بھی ایک فرق آپ نے بتلایا ہے، لیکن جو ہے یہ فرق اس وقت آپ کو زیادہ واضح ہوگا جب نبی اور رسول کے معانی میں اور اس کے دونوں منصب میں یہ سب جب فرق واضح ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس فرق کو کچھ اہمیت نہیں دی، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اسے اس کا بلکہ رد کیا انہوں نے، میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بات تھی۔ اس سورہ سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے جو جاننا چاہیے کسی بھی سورے کو جب پڑھتے ہیں، کسی بھی آیت کو، بالخصوص کسی بھی سورے کو، کیونکہ ہر آیت سے متعلق ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بالخصوص اس سورے سے متعلق تو آپ معلوم کر سکتے ہیں بآسانی کہ یہ سورہ مکی ہے کہ یہ مدنی ہے، یہ بھی جاننا چاہیے۔ سورۃ العلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ العلق سے متعلق یہ بات ہے کہ اس کی ابتدائی 5 آیتیں اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں نازل ہوئی اور متفقہ طور پر وہ مکی ہیں۔ آپ علیہ السلام پر اس سورے کی ابتدائی 5 آیتوں کی جو بقیہ جو آیات ہیں کم و بیش 15 آیات،
وہ آپ علیہ السلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقفے کے بعد نازل ہوئی، لیکن کل کی کل آیتیں، کل کا کل سورہ یہ مکی ہی میں نازل ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ جو سورہ نازل ہوا، اس میں سے کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو مدنی ہے، سب کے صرف مکی آیات ہیں، کل کا کل سورہ مکی سورہ ہے۔ مکی اور مدنی سورہ کب کہتے ہیں ہم؟ اس سلسلے میں عمومی طور پر لوگوں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ ایسا قاعدہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں درست قاعدہ یہی ہے، جسے اہل علم بتلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ہجرت سے پہلے، ہجرت ایک جو ہے معیار ہے، ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں آیات، صورتیں، انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام حج کے موقع پر تھے اور عرفات کے میدان میں تھے 9 ذی الحجہ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ عرفات میں نازل ہوئی، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو، متفقہ طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن مکی میں نازل ہوئی۔ اور یہ آیت سورۃ المائدہ میں ہے۔ سورۃ المائدہ متفقہ طور پر مدنی صورت ہے، یہ آیت کریمہ مدنی آیت ہے، لیکن نازل ہوئی مکے میں۔ اصل میں معیار ہے ہجرت کے بعد اور ہجرت سے پہلے والی بات۔ یہ ایک چیز تھی اس سورے سے متعلق۔ اس سورے کی بابت ایک اور بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام پر جب یہ سورہ نازل ہوا، یعنی اس سورے کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، تو کیا آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 آیتیں اسی انداز میں لا کر کے پیش کی، یا اس سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بھی دعوت دی، یہ بھی پڑھنے کو کہا، یا براہ راست سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہی وہیں سے آپ نے تلاوت شروع کی؟ یہ ایک معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھنا چاہو، قرآن پڑھنے کا جب تم ارادہ کرتے ہو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ قرآن مجید ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اس سے قبل بسم اللہ کہنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید سب سے افضل عبادت ہے، سب سے افضل شیء ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، تو اس سے قبل بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو کیا آپ علیہ السلام کو بسم اللہ پڑھ کر کے سنایا گیا، اس کے بعد سورۃ العلق کی آیتیں پڑھی گئی، یا براہ راست سورۃ العلق کی سے تلاوت کر دی گئی؟ یہ ایک معاملہ ہے۔ اس معاملے میں یہی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں یہی پڑھ کر کے یہی دی گئی آپ کو، یہی آپ نے پڑھا، اس سے قبل اعوذ باللہ یا بسم اللہ والی بات کہیں ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ، شیخ المفسرین، امام المفسرین، آپ نے جو تفسیر کا جو مقدمہ آپ نے لکھا ہے اپنی تفسیر طبری میں، جامع البیان فی تاویل آیات القرآن، اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے سلسلے میں کچھ روایات لے کر کے آئے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک روایت وہ لے کر آئے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ آپ علیہ السلام پر سورۃ العلق سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھایا گیا۔ وہ ایک روایت لے کر کے آئے ہیں اپنی سند سے، امام طبری رحمہ اللہ وہ اس دور کے عالم ہیں، عصر الروایہ جسے کہا جاتا ہے، اس دور کو وہ اپنی ہر بات جو ہے مطلب سند ہی سے پیش کرتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ نے ابو قریب جو عظیم عالم دین ہیں، محمد بن العلا رحمہ اللہ ثقہ عالم دین ہیں، ان سے جو ہے روایت لے کر کے آئے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے جو استاذ ہیں عثمان ابن سعید، ان سے وہ روایت لے کر آئے ہیں، اور عثمان ابن سعید جن صاحب سے روایت کرتے ہیں ان کا نام ہے بشر بن عمارہ، بشر بن عمارہ، اور بشر بن عمارہ جن سے روایت کرتے ہیں وہ ہیں ابو روق، اور ابو روق جن سے روایت کرتے ہیں وہ ضحاک ابن مزاحم ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔
اس سند سے وہ ایک واقعہ نقل کیے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور آ کر کے کہا کہ یا محمد قل استعیذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ اے محمد پہلے یہ کہو کہ میں علیم قدیر جو رب العالمین ہے، میں جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں شیطان الرجیم سے، مردود شیطان سے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ایک یہ چیز، اور دوسری میں نے قدیر کا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنی میں اس کا ذکر کر دیا، السمیع العلیم ہے۔ پھر کہا کہ پھر کہو قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ثم قل اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھائی گئیں۔ یہ روایت امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے لے کر آئے ہیں اور اس پر سکوت اختیار کیا ہے۔ اس روایت کو عظیم عالم دین ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ تفسیر القرآن العظیم، آپ نے تفسیر معصور کا بڑا اہتمام کیا، آپ نے تفسیر بالمعصور کا اور بالکل صحت کا التزام اور اہتمام بھی کیا، آپ نے اپنی تفسیر کا آغاز اسی روایت سے کیا، لیکن روایت سندن ضعیف ہے۔ اس روایت کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے آغاز میں بھی اس روایت کو لائے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں نے اس روایت کو اس لیے ذکر کیا ہوں تاکہ اس کا ذوف معلوم ہو جائے، اس مقصد سے میں اس روایت کو لے کر آیا ہوں۔ اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت یعنی وفی اسنادہ ضعفا وانقطاعا، اس روایت میں ضعف ہے اور اس روایت میں انقطاع ہے۔ آپ نے اتنا لکھا، لیکن وہ ضعف اور انقطاع کس اعتبار سے ہے کہ میں نے جو سند ابھی جو سنائی ہے آپ کو، اس میں بشر ابن عمارہ جو راوی ہیں وہ کتب ستہ کے روات میں سے نہیں ہیں، بلکہ کتب ستہ کے مؤلفین کی جو کتابیں اور دیگر کتابیں جو اس میں ملحق ہیں، جیسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی مقدمۃ و تفسیر ہے، ان کے روات میں سے ہیں، وہ ضعیف راوی ہیں۔ ایک تو وہ ضعف ہے وہ جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اشارے میں بیان کیا، آپ نے تفصیل سے نہیں بیان کیا وہاں پر، اور دوسرا جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سند منقطع ہے، وہ منقطع کس اعتبار سے کہ اس میں جو راوی ہیں یعنی بشر بن عمارہ جو ابو روق سے روایت کرتے ہیں، اور ابو روق ضحاک ابن مزاحم سے، اور وہ عبداللہ بن عباس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے، صاف معاملہ ہے۔ علی بن المدینی، یحییٰ بن معین اور جو ہے یعنی امام بخاری رحمہم اللہ اجمعین، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ تفسیر کے میدان میں بہت ہی مشہور عالم دین ہے، معتبر عالم دین ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کے لقاء ثابت نہیں ہے، ان کا سماع ثابت نہیں ہے، آپ نے پڑھا نہیں ان سے، آپ نے خود اعتراف کیا کہ میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہما، تو یہ ایک منقطع روایت ہے، تو یہ کسی طور پر بھی مطلب دین میں حجت نہیں ہے۔ میں یہاں پر آپ کو اس ضمن میں ایک بات یہ بھی پیش کر دوں کہ 5ویں صدی ہجری کے ایک معروف عالم دین علامہ الواحدی رحمہ اللہ کی جو اسباب النزول ہے اس میں بھی قرآن مجید کی تلاوت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے سلسلے میں اس روایت کو لائے ہیں، اور وہ روایت جو ہے سندن ایک تو ضعیف ہے، لیکن جو اسباب النزول ان کی جو کتاب ہے وہ طباعت کی بڑی غلطیاں ہیں اس میں ایک غلطی یہ ہے طباعت کی کہ اس میں بشر بن عمارہ کو بشر بن عمار لکھا ہوا ہے، بشر بن عمار، طباعت کی غلطی ہے، وہ الگ طبقے کے ہیں، پورے کتب ستہ میں بشر بن عمار ایک راوی ہیں اور بشر بن عمارہ ایک راوی ہیں، دو الگ الگ طبقے کے ہیں، بشر بن عمار لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز ابو روق جو عطیہ بن حارث صرف سنن ابی داؤد میں ان کی روایت ہے، وہ ان کی جو کنیت ہے ابو روق کی کنیت سے مشہور ہیں، لیکن اس میں ابو رزق لکھا ہوا ہے، کتب ستہ اور اس کی ملحق کتابوں میں کوئی بھی ابو رزق والی کنیت کے نہیں ہے، یہ طباعتی غلطیاں ہیں، اس پہ آپ کو نشاندہی کرنا چاہیے۔ آخری بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں رحمہ اللہ، کہ ان کا جو مجموعہ ہے فتاوی کا، الفتاوی الکبریٰ، جو مجموع الفتاوی کے علاوہ ہے، اس میں آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ جو ہے فجر میں مسلسل قنوت پڑھنا اور جہری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اس کے جواز سے متعلق آپ کو سوال کیا گیا، تو آپ نے پھیلا کے جواب دیا اس میں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ سورۃ النمل کی ایک آیت ہے
انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ہر سورے کا حصہ ہے، بالخصوص سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، کہا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھنا واجبات میں سے ہے کیا؟ اس کے بغیر وہ آثم ہوگا کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث قدسی ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد نصفین، کہ میں نے الصلاۃ یعنی نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا میں نے تقسیم کر دیا ہے، آدھی آدھی میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ کو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، لیکن اس میں آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے، ایسے نہیں کہا اللہ رب العالمین نے۔ اگر وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر فرماتا۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اگر اس کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو وہ پڑھنے والے کو وہ سورہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہیں۔ وہ سورۃ الملک ہے، 30 کی 30 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا دیں گے تو 31 ہو جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بغیر ہی سورۃ الملک کا آپ نے ذکر فرمایا۔ ویسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ علیہ السلام پر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ ایسے جب آیتیں پڑھتا ہے کوئی مسلمان بطور استدلال کے، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجبات میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام خطبۃ الحاجہ میں یہ ذکر نہیں کیا ابن تیمیہ نے، میں اپنی طرف سے ذکر کر رہا ہوں رحمہ اللہ، کہ آپ علیہ السلام نے خطبۃ الحاجہ میں ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ میں آپ یہ بھی پیش کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خطبۃ الحاجہ میں۔ اور آپ سورۃ النساء کی پہلی آیت، سورۃ الاحزاب کا اواخر کا جو حصہ ہے وہ آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہی پڑھتے تھے آپ۔ ایسے کئی آیتیں ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھے ہیں۔ ایسے بطور استدلال کیے اس طرح کا جو آیت کبھی پڑھنا ہو اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے واجبات میں سے نہیں ہے جس سے وہ گنہگار ہو۔ تو یہ بھی جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہی نازل ہوئی ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ سورۃ العلق کے تعلق سے دیگر باتیں ہم آنے والے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سننے والوں کو، معاونین کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ یہ مجلس ذخیر آخرت بنائے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔